اور پھر اس کے اندر جو جسد اطہر ہے اس کا مقام بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اس کا مقام تو زمین سے، اس کا مقام تو عرش سے اور بیت اللہ سے بھی اونچا ہے. تو پھر سرکار کے کفن کا اور پھر آپ کے جسم مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ اور جسم کا درجہ کس کو دیا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرا وہ رشتہ ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے. میں ہٹ جاؤں تو آ جائے گا. سورج کا جس طرح سجادہ نشین چاند ہوتا ہے، اے علی میرا سجادہ نشین طریقت میں تو ہے. کا سوال فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دے. جب بھی اٹھے گا نبی کا جانشین کون ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کون ہے جھگڑا ہے. ارے واضح ہے، شب ہجرت تشریف لے گئے تو علی کو لٹایا. سب تھے، علی کو لٹایا. علی کو اپنے جسم کا قائم مقام بنایا. یعنی یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ محمد کا جسم ہے. جی تو کافر آئے تو محمد سمجھ کر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں. آگے آئے تو علی تھے. مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں، محمد لیٹا ہوا. اے مسلمان، اے یزید پرست، اگر تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا اینک حب اہل بیت لگا. ارے کافر بھی سمجھتا ہے کہ میں محمد سمجھ کر آیا ہوں. ارے یہ تو علی نکلا. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، علی کا نام ہے، پردہ اٹھے تو محمد ہے. کیوں؟ میں نے نہیں کہا، سرکار نے خود فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا. مہر علی ہے حب نبی ہے، مہر علی، ہاں حب نبی ہے، مہر علی ہے. علی دی محبت نبی کی محبت ہے. جو علی سے محبت کرے گا سمجھ لے کہ اس نے محبت نبی سے کی. اور مہر اور حب نبی ہے مہر علی. اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے علی سے محبت کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد کا نبی کا کلمہ پڑھے اور علی کو گالیاں دے. یہ کوئی خارجی ہو سکتا ہے، یہ ایمان کا داخلی نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ کوئی خارجی کہہ سکتا ہے، یہ ذہن خارجی کا ہو سکتا ہے. یہ ایمان اور اہل سنت کے کسی داخلی کا نہیں ہو سکتا. جو ایمان اہل سنت میں داخل ہو یہ خارج کا، اس دائرے سے خارج کا ہو سکتا ہے. حب نبی ہے مہر، تو نبی کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ علی کے ساتھ آٹومیٹک کرے گا. باپ سے جو محبت کرے گا وہ بیٹے سے ضرور کرے گا. آج کل کے منافقوں کی طرح نہیں کہ باپ بڑا اچھا لگتا ہے اولاد بری لگتی ہے. کمینیوں، نانا اچھا ہے نواسے برے ہیں معاذ اللہ. کیوں؟ نانے کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، نواسوں کا کلمہ نہیں ہے. تو کل اگر ان کا کلمہ نہ ہوتا نانے کا تو تم نانے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے. کیوں کہ بدر والوں نے، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی اسی کے نانے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ تمام پر بدر کی طرح، چودھویں کے چاند کی طرح واضح ہے. اہل بدر نے جو مقابلہ کیا، سمجھ آئی؟ سمجھ آئی نا؟ تو وہ بھی انسان تھے. انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے جیسا ہے.
ہم اس کو کیوں مانے؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ نہیں مانا، انہوں نے محمد بن عبداللہ مانا۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی۔ دشمنی محمد کے ساتھ تھی، اولاد کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر اولاد کے ساتھ، اگر محمد کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر اولاد کے ساتھ بھی نہ ہوتی، محمد کے ساتھ بھی تھی، اس لیے وہ منتقل ہوئی نسلوں میں۔ سمجھ آئی؟ وہ منتقل ہوئی نسلوں میں۔ کیوں؟ ایک ہی بابا ہے، ایک ہی دادا ہے، ان کو نبوت کیوں مل گئی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا؟ بھائی کزن ہے نا، بنو عبد شمس اور عبد بناف کزن ہیں، دو بھائی تھے، ایک کی رسول اللہ اولاد، ایک کی بنو امیہ۔ نبوت ادھر کیوں آ گئی؟ یہ اس سے پوچھو جو نبوت بھیجتا ہے۔ چھت بڑا اونچا ہے، ذرا لمکوتے ہوتے جو لو، لڑائی کرو ہے جی۔ تو ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی۔ محمد کی دشمنی تھی، لیکن اس دشمنی کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ مکے والوں نے کیا، آج تک رشتہ دار ہو کر بھی، چچا حقیقی چچا ہو کر بھی اللہ نے تمغہ دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کھلے بندوں نے انکار کیا، مذمت کی، تو اللہ نے سورت اتار دی۔ اس لیے کھلے طور پر کوئی مذمت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی نہیں کر سکتا سوا کافروں کے، اور اس دور میں تو کافر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ شہید عامر جیسے لوگ پھر بھی پیدا ہوں گے، اور شہید عامر نے یہ بتا دیا کہ غیرت اسلام اس کو کہتے ہیں۔ الوی صاحب، افضل الوی صاحب نے آج ہی مجھے بتایا، یہ پورا واقعہ مجھے نہیں پتا تھا۔ تو یہ چیز یہ پھر بھی پیدا، اس لیے اب کافر بھی حضور کی گستاخی سے گھبراتا ہے۔ تو جو گستاخی نہ کرے، اس کا کیا مطلب؟ وہ سرکار کو اندر سے مانتا ہے؟ نہیں مانتا، اندر سے نہیں مانتا، اوپر سے گستاخی نہیں کر سکتا، موت کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ وہاں جو بات ہوئی وہ یہ تھا کہ اس دور میں بھی حضور کی دشمنی تھی اصل میں، کہ ہمارے معبودان باطل جو تھے ان کو کیوں اٹھایا، ہمارے لیے تو برحق تھے، ہم ان کی پرستش کرتے تھے۔ اس نے نیا دین آ کر اور نیا ایک تصور پیدا کیا، ہمارے سارا یہ جو جھگڑا جو ہم نے کاروبار بنایا تھا وہ ختم کر دیا، لات اور عزا کو لاتے مار دی۔ تو اصل میں بغض وہاں تھا۔ ایک محمد دشمنی، امید فاضلی مرحوم نے کیا خوبصورت شعر کا، اور ایک شعر میں پوری تاریخ بدر سے لے کر کربلا تک کی بند کر دی۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ ہائے ہائے، اور میں نے اس میں کیا کہا؟ حسین کی بارگاہ میں میں نے کیا کہا؟ حسین یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن حسین ہم مانتے ہیں کہ نشانہ تیرا سر تھا، کربلا میں نشانہ تیرا سر تھا، یہ ہم مانتے ہیں۔ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی
احمد مختار کے ساتھ